بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کی طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم لوگوں نے سبق شروع کر رکھا تھا بہادر شوہر کی بہادر بیوی۔ سبق کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے تھے، سبق کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ طالبات، سبق کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سبق کا بقیہ حصہ ہم آج پڑھیں گے۔ سبق کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت امیروں کے علاقوں سے اپنے پھل کو بیچنے کے لیے وہاں سے لے کر گزرتی ہے تو ایک سارجنٹ اس کی بے عزتی کرتا ہے اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے۔ تو اتنے میں ایک عورت آتی ہیں جو کہ اس سارجنٹ کو اس کی بدتمیزی پر سرزنش کرتی ہیں۔ بقیہ حصہ اب ہم پڑھیں گے۔ طالبات غور سے بلند خوانی کو سنیں۔ سارجنٹ شرمندہ سا ہو کر بولا، بہرحال اب اس معاملے کو ختم کریں، میں اس بڑھیا کو یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے رہا ہوں، آپ دخل نہ دیتی تو میں اس کا چالان کرتا۔ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، لیکن صرف یہ بات کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ سڑک پر بکھرے ہوئے سارے پھل اٹھائیں، انہیں صاف کر کے اس بوڑھی عورت کی ٹوکری میں رکھیں، ٹوکری اٹھانے میں اس کی مدد کریں اور آپ نے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اس کی معافی مانگیں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو سارجنٹ کا لہجہ اب بھی کسی قدر روبدار تھا، اسے شاید یاد آ گیا تھا کہ وہ انگریز بھی ہے اور پولیس سارجنٹ بھی۔ تو پھر آئی جی صاحب کو بتاؤں گی، پولیس میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جیسے آپ نے بھرتی کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت پر ظلم کا مقدمہ عدالت میں لے جاؤں گی۔ مسٹر سارجنٹ، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی بہن سب پولیس والے اس بوڑھی عورت سمیت ملک کے سب شہریوں کے نوکر ہیں۔ آپ کا کام شہریوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور دھکے دینا نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنا ہے۔ ملک کے شہری ٹیکس دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو وردیاں اور تنخواہیں ملتی ہیں۔ میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ پھل اٹھائیں، انہیں صاف کر کے ٹوکری میں رکھیں اور پھر اس خاتون کی مدد کریں کہ ٹوکری آسانی سے سر پر رکھ لے اور اس سے معافی بھی مانگے۔ خاتون نے بہت روبدار انداز میں کہا۔ انگریز سارجنٹ کچھ دیر تو گمسم خاموش کھڑا رہا، اس کے بعد آگے بڑھا اور سڑک پر بکھرے ہوئے پھل اپنے رومال سے صاف کر کے بوڑھی عورت کی ٹوکری میں رکھنے لگا۔ بوڑھی مرہٹن حیران ہو کر یہ باتیں سن رہی تھی، جلدی سے اٹھی اور سارجنٹ کے پیر پکڑتے ہوئے بولی، صاحب جی آپ رہنے دیں، اپنے پھل خود اٹھا لوں گی، رہنے دیں صاحب جی، رہنے دیں۔ خاتون نے بڑھیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم پیچھے ہٹ جاؤ مائی، انہیں اپنا کام کرنے دو، تم جیسے لوگوں ہی نے ان کا دماغ خراب کیا ہے، جوتے بھی کھاتے ہیں اور خوشامد بھی کرتے ہیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ بوڑھی عورت سارجنٹ کی خوشامد کر رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا مت کرو کیونکہ تمہارے کرنے سے یہ تم لوگوں پہ زیادہ اکڑتے ہیں۔ بوڑھی عورت جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھل جھاڑ پہنچ کر سارجنٹ نے ٹوکری میں رکھے اور سہارا دے کر بڑھیا کو کھڑا کیا، پھر ٹوکری اٹھا کر اس کے سر پر رکھی اور اسے معافی مانگی۔ خاتون نے سارجنٹ سے کہا، میں سمجھتی ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہی ایک اچھا کام کیا ہے، ہم بھی یہی خیال کرتا ہے اور آپ کی مہربانی سے یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بوڑھی کمزور عورت کے ساتھ برا سلوک کرنا واقعی ہمارا غلطی تھا، سارجنٹ نے کہا، یعنی کہ سارجنٹ نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا۔ خاتون شائستگی سے بولی، مسٹر سارجنٹ، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی غلطی محسوس کی اور ایک بہادر اور شریف آدمی کی طرح اس کا ازالہ کر دیا۔ اس بوڑھی عورت کے دل سے یقیناً آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی جو آپ کے بہت کام آئیں گی، شاید آپ اپنے محکمے کے بہت بڑے افسر بن جائیں۔ غریبوں کی ہمدرد اور احترام انسانیت سے لبریز دل کی مالک کی خاتون ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی رتی بائی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں اسلام کا مطالعہ کر کے یہ دین قبول کیا تھا۔ ان کا اسلامی نام مریم تھا، مگر شہرت رتی بائی کے نام سے ہی رہی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے قائد اعظم سے شادی کی تھی۔ اب رتی بائی کون تھی؟ اب دیکھیں ان کا تعارف بتایا جا رہا ہے کہ رتی بائی بمبئی کے ایک بہت امیر پارسی سر ڈنشا پٹیل کی بیٹی تھی۔ اللہ نے انہیں بہت اچھی شکل و صورت کے ساتھ خوبیاں بھی بہت دی تھیں۔ ان کی قابلیت اور دانائی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے
دین اسلام کی صداقت کا اندازہ کر کے یہ سچا دین اختیار کیا۔ قائد اعظم نے شروع زندگی میں شہرت اور کامیابیاں حاصل کی، ان میں رتی بائی کا نام بھی آتا ہے۔ طالبات، سبق مکمل ہو چکا۔ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سبق کی کیا کہانی تھی اور کس طرح قائد اعظم کی بیوی رتی بائی، جن کا نام بعد میں مریم رکھا گیا تھا، انہوں نے کس طرح ایک ہوتے ہوئے ظلم کو روکا اور حقدار کو اس کا حق دلایا۔ اب ہم مشقی کام تک اس سبق کو موقوف کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ختم ہو چکا۔ سبق کی اچھی طریقے سے طالبات بلند خوانی کیجیے گا تاکہ جب ہم مشقی کام کی طرف آئیں تو آپ بآسانی اس مشقی کام کو کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔